زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی ہیں قرآن کریم کی صورت میں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن دارمی اور ترمذی شریف میں روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی دو آخری آیہ کریمہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عزیزان من، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ دو آیت زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیوں کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ پڑھ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں گے، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، وہ اس سے ضرور ملے گا۔ اور بالخصوص جب آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیت ضرور بالضرور تلاوت کر کے سویا کریں کہ دنیا و ما فیہا کی ساری چیزوں سے بہتر یہ دونوں آیت ہیں، کیونکہ یہ پوری کی پوری جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ پہلے اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے اللہ میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا تھا، جو ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، میرے اللہ میری پکڑ نہ کرنا اگر میں کوئی چیز بھول کے کر لوں یا جان بوجھ کے کر لوں۔ ربنا لا تؤاخذنا، مت پکڑ کرنا ہماری، ان نسینا و اخطانا، ہم بھول کے کر لیں یا پھر خطا کر لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ نے اسے پہلے فرما دیا کہ میں کسی کی جان کی طاقت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ اس کے اوپر میں کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر بندے سے کہلوا دیا کہ تو بھی مجھ سے کہہ کہ مولا میں جو وزن نہیں میں اٹھا سکتا وہ میرے اوپر مت ڈالیو۔ تو یہ سارا بندے اور خدا کے درمیان کی باتیں ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سویا کرو، اور استغفار کی بہترین صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ دونوں صورتیں ہمیں پڑھ کے سونی چاہیے، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی آ جاتا ہے، معافی بھی آ جاتی ہے، توبہ بھی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سارے انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اور اقرار بھی آ جاتا ہے، اور اللہ سے دونوں جہانوں کے خزانے مانگنے کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔
شرط صرف یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اب مزہ تو تب آئے گا کہ کوئی مانگنے والا ہو، اللہ تو دینے والا ہے، ہر وقت دینے کو تیار ہے مالک الملک۔ انسان کو مانگنے والا ہونا چاہیے، اور رب سے مانگنے کا بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔